چیپٹر 64 رسول اللہ اور تمام لوگوں پر قرابت داروں وغیرہ کو تبلیغ اور ڈر سنانے کی فرضیت کا آغاز، حضور کا قریش کو جمع کرنا اور آخرت سے ڈرانا، حضور کا ان کو کھانا کھلانا اور اس میں برکت ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے محمد، اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو نصر محمد بن علی بن محمد فقیہ نے، اور ان کو خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، یہ کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کھڑے ہو گئے جب اللہ عز و جل نے ان پر یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو حضور نے اعلان فرمایا، اے بنو عبد مناف، میں تمہیں اللہ کے آگے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے آگے نہیں بچا سکوں گا۔ اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، میں تجھے اللہ کے آگے کوئی فائدہ نہ دے سکوں گا۔ اے فاطمہ محمد کی بیٹی، آپ جو چاہیں مجھ سے مانگ لیں دنیا کے اسباب میں سے، میں تجھے اللہ کے آگے نہیں بچا سکوں گا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح میں ابو الیمان تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قریش میں اعلانیہ دعوت اسلام۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حافظ نے، اور ان کو موسیٰ بن طلحہ نے ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم نے قریش کو بلایا، وہ جمع ہو گئے، عام بھی خاص بھی۔ حضور نے اعلان فرمایا، اے بنو کعب بن لوئی، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو مرہ بن کعب، تم اپنے نفسوں کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو عبد الشمس، تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو عبد مناف، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اے بنو عبد المطلب، تم اپنے نفسوں کو جہنم سے بچا لو۔ اے فاطمہ، تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کے آگے کچھ اختیار نہیں رکھوں گا سوائے اس کے کہ تمہارا ایک رشتہ اور تعلق ہے جس کی وجہ سے محض صلہ رحمی کروں گا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح میں قتیبہ بن سعید سے۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی زہیر بن عمرو سے، دونوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور پہاڑ کے دامن میں کنکریلی زمین کی طرف چلے، پھر اوپر ایک پتھر پر چڑھے۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کیا، اے بنو عبد مناف، میں ڈرانے والا ہوں۔ در حقیقت میری اور تمہاری مثال اس آدمی جیسی ہے جو کسی دشمن کو دیکھتا ہے، لہٰذا وہ جا کر اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور وہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں وہ دشمن ان پر پہلے نہ پہنچ جائے، لہٰذا وہ چیختا ہے، یا صباحہ۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح میں ابو کامل سے۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو محمد بن عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن حارث بن نوفل سے، اس نے ابن عباس سے، انہوں نے علی بن ابو طالب سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکا دیجیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا کہ اگر میں اس کام کے لیے اپنی قوم سے ابتدا کروں گا تو مجھے ان سے مخالفت کو دیکھنا پڑے گا جسے میں ناپسند کرتا ہوں، لہٰذا میں نے اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لہٰذا حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے علی، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اس بات کا کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں، لہٰذا میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر میں نے اس بات کا آغاز کیا تو مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا میں اس بات سے خاموش ہو گیا۔ پھر میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا، اے محمد، اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے جس کا آپ کو حکم ملا ہے تو رب آپ کو عذاب دے گا۔ اے علی، آپ بکری کا گوشت اور گندم کی روٹی تیار کرائیں اور ایک بڑا ٹب دودھ کا انتظام کریں، اس کے بعد بنو عبد المطلب کو جمع کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں، اس نے سارا انتظام کیا اور ان کو دعوت دی، وہ حضور کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ لوگ اس دن 40 آدمی تھے، زیادہ کر رہے تھے ایک آدمی، یہ کہ جس کو ان سے کم سمجھتے، ان کے چچا ابو طالب اور حمزہ اور عباس اور ابو لہب کافر خبیث۔ چنانچہ میں نے وہ تھال طعام ان کے قریب کیا، رسول اللہ نے اس میں سے چھوٹا سا حصہ لیا اور اس کو دانت سے چیرا، پھر اس طعام کو کناروں پر رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کرو۔ پوری قوم نے کھایا حتیٰ کہ اس سے شکم سیر ہو گئے، حتیٰ کہ نہ نظر آیا اس سے مگر ان کی انگلیوں کے نشانات۔ اللہ کی قسم کوئی آدمی اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا تھا۔ اب رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کو دودھ پلائیے اے علی، پھر انہوں نے دودھ پیا حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ اللہ کی قسم ایک آدمی اتنا ہی پی سکتا تھا۔ جب رسول اللہ نے ان سے بات کرنی چاہی تو ابو لہب نے آپ کو بات کرنے سے روک دیا اور کہنے لگے کہ اس نے تم لوگوں پر سحر کر دیا ہے۔
چنانچہ وہ سب منتشر ہو گئے اور رسول اللہ ان سے بات بھی نہ کر سکے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، آپ آج پھر کل کی طرح کھانے پینے کا انتظام کریں۔ ابو لہب نے مجھے بات کرنے سے پہلے ہی روک دیا تھا، لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پھر کل کی طرح سارا انتظام کیا۔ حضور نے آج اسی طرح کیا جیسے کل کیا تھا۔ آج پھر انہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا، پھر میں نے ان کو دودھ پلایا اسی پیالے میں سے، حتیٰ کہ وہ خوب سیر ہو گئے، جس قدر وہ کھا سکتے تھے اور جس قدر وہ پی سکتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم بے شک میں نہیں جانتا کسی نوجوان کو کہ وہ اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر اور افضل طریقے پر آیا ہو جس طرح میں آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں دنیا اور آخرت کے معاملے کے ساتھ۔ ابو عمر احمد بن عبد الجبار نے کہا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ ابن اسحاق نے اس خبر کو سنا ہے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ نبی کریم اپنا معاملہ چھپاتے رہے اور مخفی رکھتے تھے اس وقت تک کہ جب آپ کو اس کے اظہار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ چھپانے کا عمل 3 سال تک جاری رہا۔ میں کہتا ہوں کہ تحقیق روایت کیا ہے شریک القاضی نے منہال بن عمرو سے حضور کے قریش کو کھانا کھلانے کے بارے میں مذکور مفہوم کے قریب قریب مختصر طریقے پر۔ چیپٹر 65۔ جب حضور نے قریش کو ایمان کی طرف دعوت دی تو ابو لہب نے آپ کو کیا جواب دیا، اور پھر اس کے بارے میں قرآن میں کیا کچھ نازل ہوا، اور قطعی اور یقینی طور پر اس کا اور اس کی بیوی کا شعلہ مارتی آگ میں داخل ہونا، اس حالت میں کہ وہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہے اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ حضور نے ان لوگوں کو جب ایمان کی دعوت دی تو ان میں سے ایک بھی مسلمان نہ ہوا، یہاں تک کہ یہ خبر اسلام کی سچائی کی دلیل بن گئی، اور اس کی مثل امور پر وہی یقین کرتا ہے جو اس کو حق سمجھتا ہے۔ اسلام اور ایمان کی معرفت کی توفیق اسی بشر کو ہوتی ہے جس کو وحی الہی سے معرفت عطا ہوتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قریش کو اجتماعی دعوت۔ مذکورہ آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نکلے، یہاں تک کہ آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی، یا صباحو۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون چیخ کر پکار کر رہا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ محمد ہے۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک لشکر نکلنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں تجربہ کیا آپ کے اوپر کسی جھوٹ کا، یعنی آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ تو حضور نے فرمایا، میں تمہیں عذاب شدید سے پہلے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب نے کہا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا آپ نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائیں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے، آخری سورت تک نازل ہوئی۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو عمر وادیب نے، اور ان کو خبر دی سعید بن جبیر سے، اس نے ابن عباس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ کوہ صفا پر چڑھے اور آواز لگائی، یا صباحو۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس قریش جمع ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن تمہارے پاس صبح کو آ جائے گا یا شام کو، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، بے شک میں تمہیں شدید عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب نے کہا، ترجمہ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس کو بخاری نے روایت کیا اور اس کو روایت کیا ابو بکر بن شیبہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے صوبیہ کو آزاد کرنے کی برکت۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی، کہا عروہ بن زبیر نے کہ صوبیہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا، لہٰذا اس کے بعد اس نے نبی کریم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو ان کے گھر والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ بری اور گھاٹے کی حالت میں تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کس حال سے گزرے ہیں؟ ابو لہب نے کہا، میں نے تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد کوئی نرمی نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ مجھے صوبیہ کو آزاد کرنے کے بدلے میں یہ پلایا گیا، اور اس نے یہ کہہ کر ایک چھوٹے سے کٹورے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان تھی، یعنی اسی مقدار میں پانی پلایا گیا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ابو الیمان سے، اور اس روایت میں بہت بڑی نشانی ہے، نبوت کی نشانیوں میں سے، اور بہت بڑی دلیل ہے۔ اگلی ہیڈنگ ابو لہب کی بیوی کی بدحالی۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابن عباس سے اللہ کے اس قول کے بارے میں، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ ابو لہب کی بیوی لکڑیاں اٹھائے ہوئے تھی۔ ابن عباس نے فرمایا کہ وہ کانٹے اٹھا کر لاتی تھی اور ان کو حضور کے راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ حضور اور آپ کے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم زخمی ہو جائیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ حمالۃ الحطب سے مراد نقالۃ الحدیث ہے، بات کو ادھر ادھر کرنے والی۔ حبلم من مسد سے مراد ہے حبال، ایک رسی جو مکہ میں ہوا کرتی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ المسد سے مراد عصا ہے جو بکورہ اور جوانی میں اس کے پاس ہوتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ المسد سے مراد قلادہ اور گلے کا پٹا مراد ہے جو ودا کا تھا۔ چیپٹر 66 اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ترجمہ: اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف جو پیغام بصورت قرآن نازل ہوا ہے اس کو آپ پورا پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنا پیغام رسالت ادا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بچانے اور آپ کی حفاظت کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ رسالت فرمائی اور امانت پہنچائی اور امت کی خیر خواہی فرمائی۔ نمبر 1 ہمیں حدیث بیان کی۔ ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی نے ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کی حفاظت کی جاتی تھی، یعنی محافظ مقرر کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ چنانچہ حضور نے خیمے سے باہر سر نکال کر فرمایا اور ان لوگوں سے کہا، اے لوگو واپس لوٹ جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو سعید بن عمرو نے، ان کو ربیع بن سلیمان نے، وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تو ان پر اس نے فرائض اور ذمہ داریاں نازل فرمائیں، اس لیے کہ اس کے حکم کے بارے میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلسل ایک حکم کے بعد دوسرا حکم، ایک فرض کے بعد دوسرا فرض اتارا، ایک وقت میں ایک حکم کے ہوتے ہوئے۔ فرمایا واللہ عالم، یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں سے پہلے پہل جو خبر نازل کی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس کے بعد ان پر اتارا گیا، ابھی تک اس میں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اس کی طرف مشرکین کو دعوت دیں، چنانچہ اس کے لیے ایک مدت گزر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے اس حکم کو لے کر کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ان پر وحی اترتی ہے اور آپ ان کو ایمان کی دعوت دیں وحی کے ساتھ۔ یہ بات حضور پر بڑی بھاری گزری اور آپ کو لوگوں کی طرف سے تکذیب کرنے کا خوف لاحق ہوا اور تکلیف پہنچنے کا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اے رسول، آپ کی طرف جو چیز اتاری گئی ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے تبلیغ نہ کی تو آپ نے رسالت نہ پہنچائی۔ اب لوگوں کے خطرات سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ شافعی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تیری حفاظت کریں گے قتل سے، کہ وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ آپ وہ پیغام بحفاظت پہنچا دیں گے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے۔ چنانچہ حضور نے وہ پیغام پہنچا دیا جس کا ان کو حکم ملا تھا۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو طاہر محمد بن محمد مہمش فقیہ نے، ان کو ربیعہ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا مقام ذوالمجاز میں کہ وہ لوگوں کے پیچھے پیچھے جاتے تھے ان کے گھروں تک اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور حضور کے پیچھے ایک بھینگا آدمی ہوتا تھا، اس کے رخسار غصے سے پھولے ہوتے تھے اور وہ یہ کہہ رہا ہوتا تھا، اے لوگو، یہ شخص تمہیں کہیں تمہارے دین سے اور تمہارے باپ دادا کے دین سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ابو لہب تھا۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عمر نے، اس نے ربیعہ بن عباد سے، یہ ایک آدمی تھے بنو دیل سے، جاہلیت میں تھا، پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے رسول اللہ کو مقام ذوالمجاز میں دیکھا، وہ لوگوں کے بیچوں بیچ چل رہے تھے اور فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک آدمی تھا جو کہ بھینگا تھا، جس کے رخساروں میں کھڈے تھے، وہ کہتا تھا کہ یہ محمد صابی ہے، کاذب ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے جو پیچھے پیچھے پھر رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ابو لہب ہے، رسول اللہ کا چچا ہے۔ ربیعہ بن عباد نے کہا، میں اس وقت اپنے گھر والوں کے لیے مشق بھر کر لا رہا تھا۔ نمبر 5 ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن علی مقری نے، ان کو خبر دی شعبہ نے اشعث بن سلیم سے، اس نے ایک آدمی سے بنو کنانہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا ذوالمجاز کے بازار میں، وہ کہہ رہے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، وہ ان پر مٹی پھینک رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ ابو جہل ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، یہ شخص تمہارے دین سے دھوکے میں نہ ڈالے، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات اور عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔ اگلی ہیڈنگ، قریش ابو طالب کی خدمت میں۔ نمبر 6، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو خبر دی عقیل بن ابو طالب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ قریش آئے ابو طالب کے پاس اور بولے کہ آپ کا یہ بھتیجا محمد ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ہمارے معبودوں کے بارے میں اور ہماری عبادت کے معاملے میں، آپ اس کو روک دیجئے۔ ہم سے انہوں نے کہا کہ اے عقیل، جاؤ محمد کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کو ایک کونے سے تلاش کر کے لے آیا، یا یوں کہا تھا حفش سے، یعنی کہ چھوٹے سے گھر سے۔ چنانچہ وہ ان کو لے آئے دوپہر کے وقت سخت گرمی میں۔ جب وہ اس کے پاس آ گئے تو ابو طالب نے کہا، بے شک یہ لوگ تیرے چچاؤں کی اولاد ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کو تکلیف پہنچاتے ہو ان کے معبودوں اور عبادت گاہوں کے بارے میں، آپ ان کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جائیں۔ حضور نے کچھ دیر مسلسل آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم لوگ اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ وہ بولے، ہاں بالکل دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ اس کام کو چھوڑ دوں تم سے زیادہ کہ تم اس سورج سے ایک شعلہ سلگا کر لے آؤ۔ چنانچہ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اپنے بھتیجے کی تکذیب نہیں کی، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے تاریخ میں محمد بن علا سے، اس نے یونس سے۔ نمبر 7، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، ان کو یعقوب بن عقبہ نے، کہ اس نے حدیث بیان کی ہے قریش نے کہ جب ابو طالب سے یہ بات کہی تو اس نے رسول اللہ کو بلوایا اور ان سے کہا، اے بھتیجے، تیری قوم والے میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے کہا ہے، لہٰذا آپ مجھے بھی بچائیے اور اپنے آپ کو بھی بچائیے اور مجھے اس معاملے میں اتنا بوجھ نہ اٹھوائیے جس کا میں متحمل نہیں ہوں اور نہ ہی آپ ہیں۔ بس آپ رک جائیے اپنی قوم کو کچھ کہنے سے جس بات کو وہ ناپسند کریں۔ رسول اللہ نے گمان کیا کہ ان کے چچا نے طے کر لیا ہے کہ وہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے اور رسوا کر دیں گے، اور وہ ان کا ساتھ دینے سے عاجز ہو چکے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، رسول اللہ کا شاندار جواب۔ رسول اللہ نے جواب دیا، اے چچا، اگر آپ سورج اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں تو بھی میں اس معاملے کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ اس کو غالب کر دے یا میں اس کی طلب میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کے بعد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور وہ رو پڑے۔ یہ کہہ کر واپس لوٹے تو ابو طالب نے جب دیکھا کہ حضور اس معاملے میں کس قدر سنجیدہ ہیں تو اس نے کہا، اے بھتیجے، آپ جاری رکھیں اپنے کام کو اور آپ جو پسند کریں وہ کریں، اللہ کی قسم میں کسی بات کے لیے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ ابن اسحاق نے کہا کہ ابو طالب نے اپنے اشعار میں کہا، جب اس نے رسول اللہ کی نصرت کا تہیہ کر لیا اور ان کے دفاع کرنے کا آپ کی قوم کی عداوت اور دشمنی کے مقابلے میں۔ اشعار کا ترجمہ ہے، مفہوم، اللہ کی قسم اے محمد، یہ لوگ سب جمع ہو کر بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ زمین کے اندر مدفون خزانہ باہر نکل کر تکیہ بن جائے۔ آپ اپنے کام کو جاری و ساری رکھیں، تیرے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، خوش ہو جائیے اور اس کے ساتھ آنکھیں ٹھنڈی کیجیے۔ آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور آپ کے خیال میں آپ نے میری خیر خواہی کی ہے، آپ نے سچ کہا ہے اور آپ تو اس سے قبل بھی امین تھے، آپ نے دین پیش کیا ہے، میں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں سے سب سے بہتر دین ہے۔ اگر ملامت نہ ہوتی یا گالیاں سننے کا ڈر نہ ہوتا تو میں دل کھول کر کھلم کھلا اس دین میں آپ کی حمایت کرتا۔ نیز اس بارے میں ابو طالب کے کچھ اور اشعار بھی ذکر ہوئے ہیں۔ ان تمام اشعار میں اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور کو ان کے چچا کی وجہ سے بچائے رکھا، باوجود دین میں ان کے مخالف ہونے کے، اور جہاں ان کے چچا نہیں ہوتے تھے وہاں بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی جیسے اللہ نے چاہا، اس لیے کہ اس کے حکم پر کوئی قدغن لگانے والا نہیں ہے۔ نمبر 8، ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، اور ان کو نعیم بن ابو ہند نے ابو حازم سے، اس نے ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا تھا، کیا محمد تم لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو زمین سے لگاتے ہیں؟ مراد تھی کہ سجدہ کرتے ہو؟ بتایا گیا، جی ہاں وہ ایسے کرتے ہیں۔ اس نے کہا، قسم ہے لات اور عزیٰ کی، اگر میں نے ان کو اس حالت میں دیکھ لیا تو میں اس کی گردن پر پیر رکھ کر اس کے منہ کو مٹی میں رگڑ دوں گا۔ چنانچہ ایک دن وہ اس ناپاک ارادے سے حضور کے قریب آیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے، تاکہ وہ ان کی گردن پر پیر رکھ کر چڑھ جائے۔ جیسے وہ اچانک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو یکایک وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا ہٹ جاتا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگتا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق آ جاتی ہے۔ ابو عبداللہ نے یہ اضافہ کیا ہے کہ دہشت اور بہت سارے پر سامنے آ جاتے ہیں۔
اس کے بعد دونوں راوی متفق ہو گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے مزید قریب ہوتا تو فرشتے اس کو لیتے اور وہ پاش پاش کر دیتے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، میں یہ نہیں جانتا کہ یہ حدیث ابو ہریرہ میں ہے یا ایسی چیز ہے جو اس کو پہنچی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی وکذب وتولی، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ فلیدعو نادیہ، چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کو بلا لے، یعنی اپنی قوم کو بلا لے۔ سندع الزبانیۃ، ان قریب ہم بلائیں گے زبانیہ کو یعنی فرشتے کو۔ یہ الفاظ حدیث کے ہیں اور ابن بشران نے نزول آیت کا ذکر نہیں کیا۔ نمبر 9 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو حدیث بیان کی اکرمہ سے۔ اس نے ابن عباس سے ایک طویل قصے کے بارے میں جو مشرکین مکہ اور رسول اللہ کے مابین چلا کہ جب ان سے رسول اللہ اٹھ کر چلے گئے تو ابو جہل بن ہشام نے کہا، اے قریش کی جماعت، بے شک محمد باز نہیں آئے گا مگر یہی کچھ کرے گا جو دیکھ رہے ہو، ہمارے دین کے عیب نکالنا، ہمارے باپ دادا کو گالیاں دینا، سارے عقل مندوں کو بے وقوف کہنا، ہمارے الہوں، معبودوں، مشکل کشاؤں کو گالیاں دینا۔ لہٰذا میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں صبح صبح ضرور اس کے انتظار میں ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا۔ جب یہ اپنی نماز کا سجدہ کرے گا تو میں اس کے ساتھ اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد بنو عبد مناف کی جو مرضی آئے کر لیں۔ اگلی ہیڈنگ، ابو جہل اونٹ دیکھ کر ڈر گیا۔ جب ابو جہل نے صبح کی تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور رسول اللہ کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ادھر رسول اللہ حسب عادت صبح کو پہنچے جیسے صبح کو جاتے تھے۔ آپ کا قبلہ اس وقت شام تھا۔ جس وقت آپ نماز پڑھتے تو رکن اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور کعبے کو اپنے اور شام کے درمیان کرتے تھے۔ چنانچہ حضور اسی جگہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور قریش بھی صبح صبح آ چکے تھے، وہ بھی اپنی مجلس پر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ جب رسول اللہ نے سجدہ کیا تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور حضور کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ جب قریب گیا تو جا کر واپس لوٹ آیا، خوفزدہ ہو کر ڈرتا ہوا۔ اس کے ہاتھ پتھر کے ساتھ چپک چکے تھے، یہاں تک کہ جو پتھر اس کے ہاتھ میں تھا اس نے پھینک دیا تو قریش کے آدمی اٹھ کر اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے عبد الحکم، کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں اٹھ کر جو ہی محمد کے پاس گیا تاکہ میں اپنا وہ کام کروں جو میں نے کل تم سے کہا تھا، جیسے ہی میں اس کے قریب ہوا تو میرے اور اس کے درمیان نر اونٹ سامنے آ گیا۔ اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا اس کی مثل، نہ اس کی کھوپڑی، نہ اس کی باچھیں، نہ اس کے دانت کسی اونٹ جیسے۔ اس نے مجھے کھانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ میرے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ ابو جہل میرے قریب آتا تو وہ اس کو ضرور پکڑ لیتے۔ نمبر 10 ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو عباس بن عبد المطلب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں بیٹھا تھا کہ ابو جہل آ گیا اور کہنے لگا کہ محمد پر اللہ کی قسم ہے اگر میں نے دیکھ لیا سجدے کی حالت میں تو میں اس کی گردن پر قدم رکھ کر چڑھ جاؤں گا۔ چنانچہ میں جلدی سے نکل کر رسول اللہ کے پاس آیا، میں نے حضور کو یہ بات بتا دی کہ ابو جہل ایسے ایسے کہہ رہا ہے۔ حضور غصے میں نکلے، یہاں تک کہ وہ سیدھے مسجد میں آ گئے اور جلدی سے دروازے سے داخل ہوئے۔ چنانچہ وہ باغ میں داخل ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ آج برا دن ہے، میں کھسک گیا، پھر حضور کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ رسول اللہ داخل ہوئے تو وہ پڑھ رہے تھے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ پڑھتے ہوئے جب ابو جہل کی حالت کے تذکرے پر پہنچے، یعنی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، تو کسی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، وہ رہے محمد۔ ابو جہل نے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کی قسم میرے سامنے آسمان کا کنارہ بھر چکا ہے۔ جب حضور اس صورت کے آخر تک پہنچے تو فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ابو جہل ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ نمبر 11 ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرمایا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر میں نے محمد کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو اس کی گردن پر قدم رکھ کر چڑھ جاؤں گا۔ حضور کو اس بات کی خبر پہنچی تو فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا تو کھلم کھلا اس کو فرشتے اپنی پکڑ میں لے لیں گے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں یحییٰ سے۔ نمبر 12 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نبی کریم کے پاس سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کہنے لگا کہ کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ اے محمد، تم جانتے ہو کہ یہاں میری مجلس سے بڑی محفل والا کوئی نہیں ہے۔ حضور نے اسے چھیڑ دیا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ابو جہل کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس
اور اپنے ہم نشینوں کو بدلے، ہم زبانیہ فرشتے کو بلائیں گے۔ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشینوں اور رفقا کو بلائے گا تو عذاب والا فرشتہ زبانیہ اس کو پکڑ لے گا۔ نمبر 13 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عبد الملک بن ابو سفیان ثقفی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور مکہ میں اپنا اونٹ لے کر آیا۔ ابو جہل بن ہشام نے وہ اونٹ اس سے خرید لیا، مگر اس کی قیمت اس کو ادا کرنے سے ٹال مٹول کرنے لگا، چنانچہ وہ عراشی چلا گیا۔ وہ قریش کی میٹنگ اور مجلس سے مشاورت میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے کونے میں۔ اس نے کہا، اے قریش کی جماعت، کون سا آدمی ہے جو مجھے ادائیگی کر دے؟ اس کے علاوہ دیگر روایت میں ہے کہ کون ہے جو ابو حکم بن ہشام سے مجھے میرا حق دلوائے؟ میں مسافر غریب ہوں، سفر میں ہوں، وہ میرے حق کو دبائے بیٹھا ہے۔ چنانچہ اہل مجلس نے اس سے کہا کہ تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے رسول اللہ کے پاس بھیج رہے تھے، اس لیے کہ وہ حضور کے اور ابو جہل کے درمیان عداوت اور دشمنی کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس طرح ابو جہل حضور کو تکلیف پہنچائے گا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ان کے پاس جائیے اور وہ آپ کو اس سے دلوا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ دوسری روایت میں ہے کہ وہ ابو جہل کو ڈانٹیں گے۔ وہ عراشی شخص رسول اللہ کے پاس چلا آیا اور آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی بات ان سے ذکر کی۔ حضور اٹھ کر کھڑے ہو کر اس شخص کے ساتھ چلے گئے۔ قریشیوں نے جب دیکھا کہ حضور اٹھ کر اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، آپ علیہ السلام کا مظلوم کا ساتھ دینا۔ رسول اللہ نکلے اور ابو جہل کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں محمد ہوں، آپ میرے پاس باہر آئیے۔ ابو جہل نکل کر باہر آیا، مگر حالت اس کی یہ تھی کہ مارے خوف کے اس کے چہرے پر خون کا ایک قطرہ نہیں رہ گیا تھا، چہرہ فق پڑ چکا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ اس شخص کو اس کا حق دے دیجئے۔ اس نے کہا کہ آپ ادھر ہی رہیے، میں اس کا حق ابھی دیتا ہوں۔ ابو جہل واپس اندر گیا اور اس کا حق لا کر اس کو دے دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ واپس لوٹ آئے اور اس شخص سے کہا کہ آپ جائیے اپنے کام سے۔ چنانچہ وہ شخص واپس آ کر قریش کی اس مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ محمد کو جزائے خیر دے، اس نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ اتنے میں وہ شخص بھی پہنچ گیا جس کو قریش نے جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تیری ہلاکت ہو، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے بڑی حیرانی اور انتہائی حیران کن صورت دیکھی ہے۔ اللہ کی قسم انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نکل کر باہر آیا تو گویا اس کی روح اس کے ساتھ نہیں تھی۔ محمد نے کہا کہ اس شخص کو اس کا حق دے دیجئے۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ یہیں رہیں، میں اس کا حق لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے، اندر سے اس کا حق لا کر اس کو دے دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابو جہل آ گیا۔ قریش نے کہا، تیری ہلاکت ہو، اے ابو جہل، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی تمہیں ایسا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم محمد نے کچھ نہیں کہا، بس اس نے میرا دروازہ ہی کھٹکھٹایا ہے۔ میں نے جو ہی اس کی آواز سنی ہے میرے اوپر خوف اور رعب طاری ہو گیا۔ میں باہر نکل کر اس کے پاس آیا ہوں تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر کے اوپر ایک زور آور اونٹ کھڑا ہے۔ میں نے اتنے بڑے سر والا، اتنی بڑی جسامت والا، اتنے بڑے دانتوں والا اونٹ کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم اگر میں انکار کرتا تو وہ خطرناک اونٹ نما جانور مجھے کھا جاتا۔ چیپٹر 67 ارشاد باری تعالیٰ۔ ترجمہ سورہ اسراء۔ اے محمد، جس وقت آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم آپ کے درمیان اور کافروں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک بہت بڑی آڑ اور پردہ نصب کر دیتے ہیں اور اس کی تحقیق کی بابت جو کچھ وارد ہوا ہے۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اسماء بنت ابو بکر سے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب، تو ام جمیل بہنگی عورت بنت حرب جوش میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے مزمم کا انکار کر دیا، گویا ہم محمد کو نہیں مانتے اور اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں اور اس کے حکم کی ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم مسجد میں تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تھے۔ جب ابو بکر صدیق نے ان کو دیکھا، عرض کی، یا رسول اللہ، یہ عورت آ رہی ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ یہ آپ کو دیکھ لے گی۔ نبی کریم نے فرمایا، یہ مجھے ہرگز نہیں دیکھے گی۔ حضور نے قرآن پڑھا اور اس کو مضبوطی سے تھاما جیسے آپ نے فرمایا اور پڑھا۔ ترجمہ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم تیرے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی آڑ یا پردہ بنا دیتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت 45۔
چنانچہ وہ عورت ابو بکر تک آ کر رک گئی اور رسول اللہ کو نہ دیکھ سکی اور بولی، اے ابو بکر، مجھے خبر ملی ہے کہ تیرا ساتھی میری برائی کرتا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، رب کعبہ کی قسم، اس نے تیری کوئی برائی نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ وہ واپس چلی گئی اور یہ کہہ رہی تھی کہ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔ اگلی ہیڈنگ، آپ علیہ السلام کو ابو لہب کی بیوی کا نہ دیکھنا۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی اسماء بنت ابو بکر نے، یہ کہ ام جمیل حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور وہاں رسول اللہ بھی موجود تھے۔ اس نے ابو بکر سے کہا، اے ابن ابی قحافہ، کیا خیال ہے؟ تیرا ساتھی محمد میرے بارے میں برے برے شعر کہتا ہے۔ ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم، میرا دوست شاعر نہیں ہے، وہ جانتا بھی نہیں کہ شعر کیا ہوتے ہیں۔ وہ بولی، کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس عورت کی گردن میں مونج کی رسی ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ میری گردن میں کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے فرمایا، ابو بکر، آپ اس سے کہیے کہ میرے پاس کسی ایک کو بھی دیکھتی ہو، بے شک وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان حجاب اور پردہ بنا دیا گیا ہے۔ ابو بکر نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، اے ابن ابی قحافہ، کیا تم مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، تیرے پاس کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی ہوں۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی علی بن مسہر نے۔ اس نے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے اپنی اسناد کے ساتھ، اسی مذکور کی مثل۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو عبد الرحمن نے، ان کو ابو صالح نے ابن عباس سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، سورہ یاسین۔ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی ہے۔ فرمایا کہ کفار قریش کے لیے دیوار ہے بطور پردے کے، پس ہم نے ان کو چھپا لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کے آگے تلبس اور اندھیرا کر دیا ہے اور غش طاری کر دیا ہے، وہ نبی کریم کو دیکھ کر تکلیف نہیں دے سکتے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا کہ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو حضور کے قتل کرنے کی وصیت کی اور پروگرام بنایا۔ ان میں سے ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور بنو مخزوم کے لوگوں کا ایک گروہ تھا۔ اگلی ہیڈنگ، دشمن آپ علیہ السلام کو نہ دیکھ سکے۔ ایک دن حضور نماز پڑھ رہے تھے، جب ان لوگوں نے حضور کی قرأت کی آواز سنی تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کے لیے ولید کو بھیجا۔ وہ اس جگہ پہنچا جہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ جب پہنچا تو حضور کی آواز تو اس کو سنائی دے رہی تھی، مگر حضور اس کو نظر نہیں آئے، لہٰذا وہ واپس لوٹ گیا، جا کر یہ بات ان سب کو بتائی۔ اس کے بعد ابو جہل آیا اور ولید بھی اور ایک گروہ۔ پس جب وہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے، سب نے آپ کی آواز سنی قرأت کرنے کی۔ وہ آواز کی طرف آگے بڑھے، جب وہ آگے بڑھے تو آواز پیچھے سے سنائی دی، لہٰذا وہ واپس پیچھے آواز کی طرف لوٹے تو پھر قرأت کی آواز ان کو پیچھے سے سنائی دی۔ وہ اس طرح پریشان ہو کر واپس لوٹ گئے، مگر حضور کی طرف کوئی سبیل نہ پا سکے۔ یہی بات قرآن میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور اکرمہ سے بھی ایسی روایت ہے جو اس کی تائید کرتی ہے اور اس کو پکا کرتی ہے۔